خرگوش دریا کے کنارے رہتا تھا۔ وہ روزانہ اپنے گھر سے نکل کر ایک پتھر پر بیٹھ جاتا اور دوسرے کنارے کے خوبصورت باغوں کو بڑی حسرت سے دیکھتا۔ وہ تمام دن سوچتا کہ دریا کے کنارے کیسے جایا جائے۔ ایک دن خرگوش سوچ میں غرق تھا کہ اسے ایک ترکیب سوجھی اور وہ دریا کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ ایک مگرمچھ نے باہر دیکھا تو خرگوش نے مگرمچھ سے پوچھا، بتاؤ تمہارے دوست زیادہ ہیں یا میرے؟ مگرمچھ غصے سے بولا، میرے دوست زیادہ ہیں، تمہیں جانتا ہی کون ہے؟ خرگوش نے کہا، تو ٹھیک ہے، ہم مقابلہ کر لیتے ہیں۔ تم اپنے سارے دوست بلاؤ اور ایک قطار میں کھڑا کر دو، میں ان کو گن لوں گا، پھر میں اپنے دوست بلا لوں گا، تم ان کو گن لینا۔ مگرمچھ نے پانی میں اپنے سارے دوست بلا لیے اور ان کو ایک قطار میں کھڑا کر لیا۔ خرگوش شرارت سے مسکرایا اور چھلانگ لگا کر مگرمچھ کی پیٹھ پہ آ بیٹھا اور کودتا ہوا 3 4 5 6 7 8 گنتا چلا گیا اور آخری مگرمچھ کی پیٹھ سے کود کر دوسرے کنارے پر جا پہنچا۔ خرگوش کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ وہ شوخی میں آ گیا اور بولا، مگرمچھ بھائیو، تمہارا بہت شکریہ۔ ہا 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 ہا۔ دریا پار کرنے کے لیے میں نے تمہیں کیسا بیوقوف بنایا۔ خرگوش کی بات سن کر مگرمچھوں کو غصہ آ گیا۔ وہ اپنے خوفناک منہ کھول کر اس پر جھپٹے، لیکن خرگوش بھاگ نکلا۔ پھر بھی ایک مگرمچھ کے منہ میں اس کی دم آ گئی اور وہ زخمی ہو گیا، لگا پھوٹ پھوٹ کر رونے۔ وہاں ایک مالی تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ خرگوش رو رہا ہے اور زخمی ہے، خرگوش کے پاس آیا اور رونے کی وجہ پوچھی۔ خرگوش نے ساری کہانی سنا دی۔ مالی نے اس کی مرہم پٹی کی اور کہا کہ صبح تک تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اب سو جاؤ۔ صبح جب خرگوش اٹھا تو اس کا زخم ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس نے مالی کا شکریہ ادا کیا اور مالی کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہا کہ اب وہ کبھی بھی اپنے مطلب کے لیے دوسروں کو بیوقوف نہیں بنائے گا، اور اس نے اس حرکت سے توبہ کر لی۔